نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس قرآن حکیم میں امام غزالی علیہ الرحمہ قرآن حکیم کی ان آیات کو بیان کرنے سے پہلے کہ جو خلاصہ ہیں قرآن حکیم کا، جو نچوڑ ہیں، جو جوہر ہیں، جو کریم ہے قرآن حکیم کی، اس کو بیان کرنے سے پہلے آپ بہت سی ایسی چیزیں، بہت سے ایسے ڈائمینشنز ان کو بیان فرما رہے ہیں کہ جن کو اگر ذہن میں نہ رکھا جائے تو قرآن حکیم کی صحیح معنی میں سمجھ اور اس کو مفہوم میں انسان سے غلطی کا امکان باقی رہتا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن حکیم کی مختلف آیات، مختلف صورتوں کے فضائل بیان فرمائے ہیں، ان کی جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں، آیا یہ کوئی ایسے ہی ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں؟ یعنی عام ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو بہت سی گفتگو بس ایسے نارمل حالات میں ہو جاتی ہے، سوچتے بعد میں ہیں، بولتے پہلے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں پہلی بات تو ہر مسلمان کو یہ ذہن میں رکھ لینی چاہیے، اور یہ ہر معاملے میں، کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو کچھ سرکار کے سامنے ہوا اور آپ نے اس کو اپروو کر دیا، ان میں سے کوئی بھی بات اتفاقاً نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس جیسے ہم بولتے ہیں اتفاقاً کوئی لفظ منہ سے نکل آتا ہے تو بس کبھی کبھی ہم انہی باتوں پر اصرار کرنا شروع کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہے جو اتفاقاً ہو یا ویسے ہی بات زبان سے نکل گئی ہو۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام، آپ کے افعال، ان کی مثل کائنات میں کسی انسان کا کلام نہیں ہے اور اس کی مثل کسی انسان کے افعال نہیں ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا، امام غزالی فرماتے ہیں ہرگز ہرگز سوچنا بھی نہیں ہے، کبھی کسی ذہن میں گوشے میں یہ لانا بھی نہیں ہے کہ بس امت کو ترغیب دلانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے، تاکہ لوگ یہ کام کریں۔ آپ نے فرما دیا کہ افضل ترین صورت فاتحہ ہے، سید الآیات آیت الکرسی ہے، قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص قرآن کا تھرڈ ہے، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ یہ جو صورتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات ہرگز سوچنا بھی نہیں ہے۔ سوچو کہ بھی تو ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بس امت کو شوق دلانے کے لیے ایسا کہہ دیا ہے، شاید حقیقت ایسی نہ، فرمایا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس پر انگلی رکھ کر فرمایا تھا، واللہ اس زبان سے جو کچھ بھی تم سنتے ہو، جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس زبان کے بارے میں فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب کوئی بات اپنی مرضی سے کرتا ہی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہی نہیں ہیں، اتنا ہی بولتے ہیں، وہی کچھ بولتے ہیں جو رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اس لیے آج امام غزالی کی اس بات پر میں ذرا بات کروں گا کہ سورہ اخلاص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث ہے، بہت اس کی فضیلت ہے۔
اتنی فضیلت ہے، آپ اٹھائیں کتب احادیث کو، مسلم شریف، بخاری شریف، ترمذی شریف، باقی کتب احادیث اور تفاسیر میں مفسرین نے تفصیل کے ساتھ ان حدیث کو نقل کیا۔ انہی حدیث میں سے میں فضائل بیان کرنے سے پہلے ایک بار امام صاحب نے بات کر کے ہمیں ایک ہنٹ، ایک اشارہ دے دیا، باقی کو خود ہی قیاس کر لو۔ میں پہلے وہ عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ باقی فضائل عرض کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، کہ قل هو اللہ احد یہ جو صورت ہے یہ 1/3 ایک تہائی آف قرآن کے برابر ہے۔ یہ پوری حدیث ایسے ہے، آپ نے تو اشارہ کیا نا، یہ حدیث پاک ایسے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کون ہے جو سونے سے پہلے ہر روز 1/3 کی تلاوت کر کے سویا کرے؟ سونے سے پہلے 1/3 آف قرآن کی تلاوت کرے اور اس کے بعد سوئے۔ 1/3 یہ 10 پارے بنتے ہیں، اور اگر کوئی بہت مناسب طریقے سے تیز بھی پڑھے نا تو آپ 20 منٹ سے پہلے ایک سپارہ ختم نہیں ہوتا، یعنی یہ 200 منٹ چاہیے، اور 200 منٹ کو آپ، یہ ہمارا کوئی میتھ کی کلاس نہیں ہے، بہرحال 3-4 گھنٹے تو لگیں گے، اس کے بعد سونا بھی ہے۔ تو نبی صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کام ہے، یعنی یہ مشکل کام ہے کہ 1/3 قرآن پاک پہلے انسان اس کی تلاوت کرے اور اس کے بعد نیند کرے تو پھر ٹائم نہیں بچے گا سونے کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس سورت فاتحہ کو نہ، سورت اخلاص، یہ قل هو اللہ احد، یہ 1/3 قرآن پاک ہے، جو بس ایک مرتبہ اس کی تلاوت کرے گویا کہ اس نے 1/3 قرآن حکیم کی تلاوت کر لی ہے۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے 1/3 آف دا قرآن، آیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی صورتیں بنتی ہیں، یا تو بعض لوگوں کو شوق دلانے کے لیے، لوگوں میں ذوق و شوق پیدا ہو، لوگ اس صورت کی تلاوت کریں، یہ اس لیے فرمایا ہے، تو امام غزالی فرماتے ہیں ہرگز ایسا سوچنا بھی نہیں ہے، یہ منصب نبوت کے منافی بات ہے کہ ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہ ہو، صرف شوق دلانے کے لیے، سوچنا بھی نہیں ہے یہ۔ اور یہ اس صورت کے بارے میں بھی یہی مسئلہ ہے، باقی صورتوں کے بارے میں بھی یہ مسئلہ۔ اب دوسری صورت یہ بچتی ہے، اتفاقاً سے یہ الفاظ زبان پر جاری ہو گئے، فرمایا یہ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اب قیامت تک کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قیامت تک کے لیے کائنات کے ہر انسان کے لیے آپ اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہیں، آپ کو دے کر یہ پوری انسانیت نے اپنی زندگیوں کو درست کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات ہے، بادشاہوں کے لیے بھی نمونہ ہے، غلاموں کے لیے بھی نمونہ ہے، تاجروں کے لیے بھی نمونہ ہے، سیاستدانوں کے لیے بھی نمونہ ہے، علماء کے لیے بھی نمونہ ہے، اولیاء کے لیے بھی نمونہ ہے، مرد خاوندوں کے لیے بھی نمونہ ہے، خواتین کے لیے بھی نمونہ ہے، بچوں کے لیے بھی نمونہ۔ اب کیا کیا تفسیر میں عرض کر رہا ہوں، یہ ایک ذات اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہو، جس کو خدا نے نمونہ بنایا۔ بس اپنی زندگی کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کر دو، تم قاضی ہو، تم جج ہو، تم سپہ سالار ہو، تم مزدور ہو، تم کوئی بھی ہو، زندگی کے کسی بھی شعبہ میں ہو، کچھ بھی ہو، تم بس اس طرح کے بن جاؤ جیسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہر ایک کے لیے. کتنے دنیا میں شاخیں ہیں جی انسانوں کی. کوئی ٹیچر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی حکومت کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی بیچارہ مظلوم ہے، کوئی انسان قیدی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. ہر ایک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات ہے. تو اس لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے. تو جب نمونہ ہے تو یہ تو کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلا ہو جو اتفاقاً ہو. اتفاقاً بھی نہیں ہے. جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہزاروں کروڑوں لاکھوں اربوں فلسفی بھی مل جائیں تو وہ بھی اتنا سوچ سمجھ کر نہیں بول سکتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ادا فرمائے ہیں یا جو کچھ کیا ہے. یہ کہ آپ کے لیے، آپ کے قیامت تک والے انسانوں کے لیے آپ رول ماڈل ہیں. خدا نے بنایا ہے، ہو ہی نہیں سکتے اس کے بغیر اگر آپ نہ ہوتے. تو اب امام صاحب فرماتے ہیں یہ آپ کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے. اتفاقاً بھی نہیں ہے. لوگوں کو صرف جیسے نا ترغیب دینے کے لیے آپ نے فرما دیا ہو، حقیقت میں فرمایا یہ بھی نہیں ہے. یہ دونوں احتمال کسی بھی جگہ نہیں ہوتے. جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے سچائی پر مبنی ہیں، حقانیت پر مبنی ہوتے ہیں، صداقت پر مبنی ہوتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کی گہرائی تک پہنچنا، بس یہ اسی کا کام ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ راہ دکھاتا ہے. آپ فرماتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس فرمان کا مطلب کیا ہے. فرمایا دیکھو میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا تھا کہ چیزیں ہیں تین. چیزیں کتنی ہیں؟ تین ہیں. ایک ہے یہ دنیا جس میں انسان رہ رہا ہے، بستا ہے، زندگی کے کچھ دن گزارتا ہے. ایک ہے آخرت جس میں انسان نے اس دنیا کو ہر حال میں چھوڑنا ہے، ہر حال میں اس دنیا سے کوچ کرنا ہے. قرآن حکیم نے جو کچھ چیزیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک قرآن حکیم کا حصہ اس دنیا کے لیے ہے اور قرآن حکیم کا ایک حصہ اس دنیا کے لیے ہے کہ جہاں جو انسان کی منزل ہے، جہاں انسان نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. یہاں کوئی کسی بھی انسان کو ہمیشگی نہیں ہے، فنا ہے. کسی بھی انسان کو بقا نہیں ہے، فنا ہے ہر انسان کے لیے. اور وہاں کسی بھی انسان کے لیے فنا نہیں ہے، وہاں بقا ہے. یہ ہر حال میں اس کا اینڈ ہوگا، ہر چیز کا اینڈ ہوگا. اور وہاں کسی بھی حال میں وہ دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے. قرآن حکیم نے دونوں کو بیان کیا. یہ جتنے بھی قرآن حکیم کے، اور فرمایا تیسرا ہے دونوں کا خالق اور مالک. پورا قرآن حکیم کن آیات سے معمور ہے؟ یا تو اس میں خالق کا ذکر ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے، اس کائنات کو چلانے والا کون ہے، یہ دنیا کس نے بنائی ہے، اور آخرت کا مالک کون ہے. دنیا کا، آخرت کا، دونوں کا بنانے والا، چلانے والا کون ہے، اس کی کیا صفات کیا ہیں، افعال کیا ہیں، اس کے بارے میں. تو فرمایا چونکہ اس صورت میں خالق کی معرفت کا ذکر ہے کہ وہ ذات کے جو اس کائنات کو، انسان جس میں تو اس وقت موجود ہے، اس کائنات کا خالق، مالک، چلانے والا، مدبر، اور وہ جدھر تو جانے والا ہے اس کا خالق، مالک، مدبر وہ ذات ہے. بس اس ذات کا تعارف اور اس ذات کے بارے میں پوری تفصیل
اسی ذات نے خود بیان کر دی ہے۔ اس میں نہ دنیا کا ذکر ہے اس صورت میں، نہ آخرت کا ذکر ہے۔ پورا قرآن پاک کے مضامین 3 چیزوں پر مشتمل ہیں۔ یا تو اللہ رب العزت کے بارے میں سارا ذکر ہے کہ جو اس کائنات کا خالق مالک ہے وہ کون ہے، اس کی کیا، وہ اس کی ذات کا نام کیا ہے، وہ ذات ہے کیا، اس کے وجود کا، اس کی صفات کا، اس کے افعال کا، اس کے جو افعال کے ذات و افعال کے تقاضے ہیں ان کا ذکر ہے، یا اس کائنات کا ذکر ہے، یا آنے والی زندگی کا ذکر ہے۔ تو چونکہ اس صورت میں صرف خدا تعالی نے اپنے بارے میں بتایا، اسی لیے صورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص۔ اخلاص کا مطلب ہے خالص، کوئی دوسرا چیز نہیں ہے بھائی۔ باقی صورتوں میں پھر کسی نہ کسی کا ذکر ہے، اس صورت میں باقی کسی بات کا ذکر نہیں ہے۔ کوئی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، دنیا کا کہیں ذکر ہے اس صورت میں؟ نہیں ہے۔ آخرت کا ذکر ہے؟ نہیں ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ ایک خدا کا ذکر ہے۔ اسی لیے اس کا نام ہے سورۃ الاخلاص، کہ اس میں خالصتاً اس ذات کا ذکر ہے جس ذات نے یہ کائنات کو وجود بخشا، اور جس ذات نے اس کائنات کو بنایا ہوا ہے جدھر ہم نے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا یہ ہے مفہوم اس حدیث پاک کا کہ سورہ اخلاص یہ 1/3 آف دی قرآن کا 1/3 ہے۔ جو انسان اس کو سوچ سمجھ کر پڑھ لے گا، گویا کہ اس نے 3 چیزوں میں سے ایک کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیا ہے، اس نے اپنے خدا کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، جو آدمی فرمایا یہ 3 کام کر لے، جنت کے ہر دروازے سے وہ اب اس کی مرضی جس مرضی دروازے سے جانا چاہے چلا جائے۔ فرمایا جو آدمی یہ 3 کام کرے گا نا، جنت کے ہر دروازے سے چوز کر لے کس سے داخل ہونا چاہتا ہے۔ ایک، معاف کرنا سیکھ لے، حتیٰ کہ اگر اس کے باپ کا، ماں کا، بھائی کا، بیٹے کا قاتل بھی ہو پھر بھی معاف کر دے۔ بڑے سے بڑے مجرم کو معاف کرنے کی عادت بنا لے۔ لوگ جو ظاہر بات ہے دنیا میں ایک دوسروں سے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، حقوقی لوگ حق تلفی کرتے ہیں۔ فرمایا جو آدمی معاف کرنے کو اپنی عادت بنا لے، قرآن پاک میں بھی ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا معاف کرنا یہ اپنی عادت بناؤ، یہ عادت بناؤ۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات پر ہم سیریس ہو جاتے ہیں اور ایکشن لیتے ہیں نا، جس نے ہماری زندگیوں کو جہنم بنائے ہوا ہے اسی دنیا میں، فرمایا چھوڑ دو یہ چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر جنت کے ہر دروازے سے چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں جنت کے ہر دروازے تم انتخاب کرو، جس بھی دروازے سے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، فرمایا یہ اپنی عادت بناؤ معاف کرنا۔ کوئی آدمی تمہارے ساتھ ظلم زیادتی کر دے، معاف کر دو، تم اس کا کوئی ریئیکٹ نہ کرو، تم اس سے کوئی انتقام نہ لو، معاف کر دو، معاف کر دو، عادت بنا لو معاف کرنے کی۔ دوسری چیز، اور یہ بھی اس زمانے میں بہت کم ہوتی جا رہی ہے، بہت کم، ذرہ ذرہ، بلکہ بعض اوقات نہ کردہ جرم تھوپ کر لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ یہ بعض لوگوں کی بہت بری عادت ہوتی ہے، یہ چھوڑنا چاہیے اس عادت کو۔ دوسری چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی سے ادھار لو، قرضہ لو، اس کو واپس کرو اور اس وعدے کے مطابق کرو۔ یاد رکھ لیں یہ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، شہید کا
ہر گناہ معاف ہوتا ہے سوائے ایک گناہ کے۔ اگر شہید نے بھی کسی سے قرض لیا ہوگا اور اس کی واپسی نہیں کی ہوگی تو شہید کا گناہ خدا نہیں معاف فرماتا، حالانکہ کتنا بڑا اس نے کام کیا ہے، اپنی جان خدا کے راہ میں دی ہے، اپنا خون خدا کے راستے میں دیا ہے۔ فرمایا اس کے باوجود باقی تو گناہ سارے معاف ہو جائیں گے، لیکن قرضہ کسی کا معاف نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کسی سے کوئی چیز ادھار لی، قرضہ لیا، اب واپس دینے کی پوزیشن میں ہے اور یہ نہیں دے رہا، ٹال مٹول کرے، فرمایا یہ ظلم ہے، اور یہ بھی ایسا انسان بھی مجرم ہے۔ مثلا میں نے آپ سے 100 پاؤنڈ ادھار لیے ہیں، اب میرے جیب میں 100 پاؤنڈ آ گئے ہیں، تو بھائی سب سے پہلے مجھے یہ قرضہ واپس کرنا چاہیے، یہ قرضہ واپس کرنا چاہیے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ قرضہ حد الوسع، حد الامکان، قرض لینا ہی نہیں چاہیے، کسی سے مانگنا ہی نہیں چاہیے، لیکن کبھی انسان ہے ضرورت پڑ جاتی ہے، مانگنا پڑ جاتا ہے، ضرورتیں ہوتی ہیں، تو جب کسی کو واپسی کی اس میں قوت ہو تو پہلی فرصت میں وہ واپس کرے۔ یہ حدیث پاک نے فرمایا، جہاں یہ سورۃ اخلاص کی فضیلت ہے اسی میں ہی آتے ہیں بہت سی حدیث۔ فرمایا اس سے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنے سے، لیکن فرمایا قرضہ لے کر کسی کا واپس نہ دینے والا اس کا یہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ بہت سخت مسائل ہیں مالی معاملات میں جو بے ضابطگیاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز، پیسہ ہو یا کوئی بھی چیز لی ہو، اس کو واپس کرو اس کے مالک کو۔ تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 مرتبہ ہر روز جو آدمی سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، یہ 3 کام کرے۔ معاف کرنا اپنی عادت بنا لے، پہلے کوشش کرے کہ یہ خیر اس حدیث میں نہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں، پہلے تو کوشش یہ کرے کہ کسی سے قرضہ مانگے ہی نہ، لیکن اگر مانگ لے، اگر لے لے تو جیسے ہی واپسی دینے کی پوزیشن میں ہو وہ فوراً واپس کرے، اگلے انسان کو مانگنے کی یعنی وہ طلب کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو، خود ہی جا کر اس کو واپس کر کے آئے۔ کوئی یقین کریں، میں اپنی زندگی کے بہرحال دیکھتے رہے سارے انسان ایسے ہی ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے آج مسلمانوں نے، خصوصاً میں اپنی کمیونٹی کی بات کرتا ہوں، جس ڈگر پر اور جس نہج پر یہ چل پڑے ہیں، یہ سب تباہی کے راستے ہیں، تباہی کے راستے ہیں۔ چیز لے لیتے ہیں، واپس دینے کا نام ہی نہیں لیتے، نام ہی نہیں لیتے، ایسے کہ گویا کہ یہ غنیمت ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ اللہ کے بندو، جب کسی سے قرضہ لو واپس دے دو اس کو، اگر وعدہ کیا پھر اس تاریخ پر واپس دو۔ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی، یہ حدیث پاک ہے، جب اس وعدے پر اگر تو وہ بڑے سخت الفاظ ہیں حدیث پاک ہے ان تمام معاملات میں، جب وعدہ کیا مثلا آج 4 تاریخ ہے، 5 ہے، تو میں فلاں تاریخ، اس کے آگے تم نے اگر کیا یہ جرم میں شامل ہوگا، چوری میں شامل ہوگا، یہ چیزیں تم نے اگر نہیں دے سکتے جاؤ اس کے پاس، رابطہ کرو اس کے ساتھ، اس سے کہہ دو بھائی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، ایک نئی تاریخ لے لو اس سے۔ جب بھی کوئی چیز کسی سے ادھار لو، جو وعدہ کرو اس وعدے کے اوپر واپس اس کو دو، اگر کسی وجہ سے نہیں دے سکتے تو اس کے ساتھ رابطہ کر کے نئی تاریخ اس سے لے لو۔ یہ تو بہت بری بات ہے نا، لے لیں تو پھر اس کے ساتھ میل ملاقات، خط و کتابت، رابطہ ہی انسان توڑ دے کہ کہیں یہ جناب اسے مانگے نہ۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی اس صورت کی 10 مرتبہ ہر روز تلاوت کرے گا، لیکن ساتھ وہ جو میں نے 3 باتیں بتائی وہ بھی کرے، فرمایا چاہتا ہے جس بیچ دروازے سے جائے گا جنت میں جائے گا وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی اس صورت کی
50 مرتبہ تلاوت کرے، 50 مرتبہ. بہت فضیلتیں اس کی، بہت احادیث ہیں اس صورت کی فضیلت میں. فرمایا 50 برس کے گناہ خدا تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. کتنے جی؟ 50 مرتبہ تلاوت کرے اس صورت کی، 50 سالوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، یہ حدیث پاک ریاض الصالحین باقی کتب حدیث میں موجود ہے. فرمایا ہر روز صبح کے وقت 3 مرتبہ قل هو اللہ احد یہ صورت، قل اعوذ برب الفلق یہ صورت، اور قل اعوذ برب الناس یہ 3 صورتیں صبح کے وقت پڑھ لے. فرمایا شام تک اللہ تعالیٰ ہر شر سے، ہر قسم کے لوگ کہتے جی ہمیں سایہ، ہمیں جن ہے جی، ہمیں جادو ہو گیا. بھائی اللہ کے بندو، جادو کے علاج ہیں، نبی خدا نے بیان فرمائے ہیں، پریشانیوں کے علاج ہیں. تو صبح سے اٹھ کر شام تک جن کاموں میں لگے پڑھ لو نا. کتنا میں نے پڑھ کر دیکھا ہے، زیادہ سے زیادہ 3 منٹ لگتے، زیادہ سے زیادہ 3 منٹ ہیں اس کے، اور آسان سی صورتیں ہیں. 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لو، قل اعوذ برب الفلق پڑھ لو، قل اعوذ برب الناس پڑھ لو. سارا دن امن سکون خدا کی حفاظت میں آ گیا تو اب تمہاری حفاظت خدا کے ذمہ ہو جاتی ہے. اور فرمایا 3 مرتبہ شام کے وقت پڑھ لو، پوری رات اللہ کی حفاظت میں چلے گا. کتنی بڑی فضیلتیں ہیں یار، یہ ذرا اندازہ تو لگاؤ یہ دنیا کے کتنے فائدے. او بھائی، یہ میں نے ایک پیر صاحب کو فون کیا ہے میں ویسے آزمانے کے لیے، تو یہ دم درود کتنا ہو جائے، بڑھ کافی عرصے کی بات ہے. تو کہا جی 1500 پاؤنڈ پہلے جمع کرو میرے اکاؤنٹ میں. جی میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. مجھے اس کا اشتہار میں نے دیکھا، میں نے کہا چلو ذرا آزماتے ہیں کیا. تو میں نے فون کیا جی میں ویسے ہی میں نے کہا ذرا دیکھتے ہیں. تو کہنے لگا جی 1500 پاؤنڈ میرے اکاؤنٹ میں پہلے جمع کرو. اللہ کے بندو، خاسرت دنیا والآخرہ، ان لوگوں کے پیچھے بھاگ کر دنیا کا بھی نقصان کرتے ہو، آخرت کا بھی نقصان کرتے ہو. کیوں نہیں جی؟ رسول اللہ صلی اللہ دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیر ہے. آپ نے فرمایا یہ صورتیں پڑھو، سورہ البقرہ کی تلاوت گھر میں کیا کرو، سورہ آل عمران کی تلاوت کرو، آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے. اعوذ باللہ پڑھا کرو. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعویذات دیے ان پر عمل کرو نا. ادھر سے میں نے ایک ادھر سے پاکستان گیا، میں بس میں اس ٹاپک میں وہ کتنے خرچ گیا ہے جی، وہ 3 لاکھ خرچے سن. میں تیرے میں فری وظیفے دینا نا، میں کوئی پیسے کدے منگے نا تیرے کو. میں کہنا کل اللہ پڑھ یار 3 دفعہ، تو 3 لاکھ خرچ گیا ہے. تو میں تمہیں دسے تھی 2 منٹ دا کام ہے. روز آنا صبح اٹھ کے 3 دفعہ کل شریف، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس. پر پڑھی روزانہ تو رہی پاک صاف ستھرا، تو گھروں اپنے گھروں پاک صاف ستھرا رکھیں. تو پھر پریشانیاں آئیں تو گل کریں. گھر میں پھیلاؤ گندگی، جسم رکھو گندے، منہ رکھو گندے، کپڑے رکھو گندے، اللہ رسول کا نام گھر میں لو نہ، تو پھر پترا یہی کچھ ہوگا جو تو کہتا ہے. پھر جا تو 3 لاکھ پاکستان خرچ، تو 1500 بوڑی تھی آگے دے، تو تیرا دماغ آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا. جب ہماری باتوں پر تم یقین نہیں کرتے پھر کرو نا. پھر خاسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی نقصان کرو، آخرت کا بھی نقصان کرو. 3 مرتبہ صبح 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں سارے. درود شریف پہلے پڑھ لیا کرو، آخرت میں بھی پڑھ لیا، آخرت میں بھی پڑھ لیا کرو، کیونکہ درود پاک کے بغیر خدا کے بارگاہ میں کوئی چیز پیش ہوتی ہی نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیں، یہ حدیث پاک ہے. پہلے شروع میں بھی 3 درود شریف پڑھ لیا کریں، آخرت میں بھی یہ سورہ پڑھیں. تبوک کے مقام پر تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. دن نکلا اتنا روشن، ایسا روشن کہ صحابہ کرام کہتے ہم نے کبھی ایسا روشن دیکھا ہی نہیں تھا. کمال قسم کی روشنی تھی. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، آج جتنا یہ آسمان صاف ستھرا اجلا ہے اور یہ روشن ہے، یہ آسمان اور کمال قسم کا ہے سورج کی روشنی، ہم نے کبھی ایسا روشن نہیں دیکھا. یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، فرمایا مدینہ، یہ تبوک میں نے پہلے بتایا، یہ تبوک کافی دور ہے مدینہ طیبہ سے، کئی سو میل دور ہے۔ فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ مدینہ طیبہ میں حضرت معاویہ بن معاویہ ان کا انتقال ہوا، اور اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھی حکم دیا، 70,000 فرشتوں کو بھیجا ان کے جنازے میں شمولیت کے لیے۔ فرمایا یہ جو نورانیت ہے نا، یہ سورج کی نہیں ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام اس فرشتوں کی نورانیت تھی کہ جو آئے حضرت معاویہ بن معاویہ کے جنازے میں، ان کے جنازے میں۔ فرمایا آسمان سے 70,000 فرشتوں کا جلوس لے کر جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے جنازے میں شمولیت عرض کرنے کے بعد کہا چلو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے کر جاتے ہیں۔ سرکار کہاں تھے؟ تبوک میں۔ جبرائیل علیہ السلام مدینہ طیبہ میں حضرت معاویہ بن معاویہ کے جنازے شریک ہونے کے بعد سرکار کے پاس گئے، فرمایا ابھی جبرائیل میرے پاس آئے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ اتنی عظمت معاویہ بن معاویہ کی کہ 70,000 فرشتے خدا تعالیٰ ان کے جنازے میں بھیجے اور جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں بھیجے، اور یہ ساری ہم کیا کمال دیکھ رہے ہیں آج زمین پر، ایسا حسن کبھی ہم نے زمین کا دیکھا ہی نہیں ہے۔ کیا تھی ان میں خصوصیت؟ فرمایا ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ سورہ اخلاص کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے اور محبت کرتے تھے اس سورت کے ساتھ، اس سورت کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ اس سورت کی محبت کا اللہ رب العزت کو اتنی پسند تھی کہ فرشتوں کو ان کے جنازے میں بھیجا۔ یہ دیکھیں نا کتنی بڑی، حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا سربراہ بنایا، امیر لشکر بنایا، سالار بھیجا۔ وہ جب بھی امامت کرتے نا تو باقی قرآن پاک کی مختلف صورتوں کی تلاوت کر کے نا آخر میں یہ صورت ضرور تلاوت کرتے، جو وہ نماز پڑھاتے تو آخر میں یہ صورت ضرور پڑھتے۔ ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت بڑی محبوب تھی۔ آپ حدیثیں بے شمار روایت آپ پڑھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مختصر نماز پڑھنا ہوتی ہے نا تو آپ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور میں کل ہی پڑھ رہا تھا کتاب میں کہ جو آدمی چاہتا ہے نا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، اللہ تعالیٰ میرے ایمان کی حفاظت کرے، تو بیڈ پر جب جائے تو آیت الکرسی باقی ذکر اذکار کرنے کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں وہ سارے کرنے کے بعد اینڈ پر پڑھے قل یا ایھا الکافرون، تو فرمایا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو بہرحال وہ صحابی تھے، اور یہ مختلف روایات ہیں، اور ہو سکتے ہیں سب کے ساتھ پیش ہیں، یا وہی امام ہوں وہ ہر جگہ یہی وہ کام کرتے ہوں۔ یہ مسجد قباء میں بھی یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس لشکر والوں کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا ہے۔ احادیث میں یہ اس کی تفصیل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب واپس ہے، قباء والے تو شکایت لے کر آئے، یا رسول اللہ یہ ہمارا امام ہے، ہر نماز میں جو مرضی صورت پڑھے اخیر پر قل ھو اللہ احد ضرور پڑھتا ہے، یہ ہمارا امام بدل دو۔ بعد یہ اچھا، یہ جو میں نے سوچا جب یہ روایت پڑھی، اور میں نے کہا یہ جو اماموں والا مسئلہ ہے نا یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے امام کو بدلنے والا، یہ صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے میں، یا رسول اللہ یہ کیا کرتے ہیں، روزہ نہیں، ہر نماز میں ہر رکعت میں جو قرآن پاک کا باقی حصہ پڑھنے کے بعد اینڈ پر قل ھو اللہ احد ضرور یہ پڑھتا ہے۔ یا تو اس کو کہو کہ یہ کیا چیز ہے، ہم نے کبھی باقی نہ آپ سے سنا نہ باقی کسی سے، یہ ایسے ہی کرتا ہے، آپ ہمارا امام بدل دیں۔ بہرحال یہ واقعات ایک سے زائد ہیں، حدیث میں یہ واقعات ایک سے زائد ہیں۔ میں صرف عرض کرتا ہوں کوئی یہ نہ کہ ہو سکتا ہے یہی امام ہوں مسجد قباء کے، اور انہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر لشکر بھی بنایا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دو مختلف واقعات ہوں۔ بہرحال دونوں کا یہ بات ایک ہی ہے
شکایت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بلایا، فرمایا کیوں کرتے ہو ایسا؟ بتاؤ۔ اب یہ جو بدعت 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 کی باتیں کرتے ہیں نا، وہ بھی ذرا سوچے۔ یہ صحابی رسول یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے نا، یہ کسی دوسرے صحابی نے ان کو بتایا تھا، میں جی یہ بدعت ہو گئی، تو وہ بدعت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے بغیر ہی کرتے تھے نا یہ سارا کام۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کہہ کر اس کو روک دیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہی صورت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ یہ جو تیرا پیار ہے نا اس صورت کے ساتھ، اس صورت کے ساتھ جو تیری محبت ہے نا، اس محبت نے تجھے خدا کا محبوب بنا دیا ہے۔ آپ نے روکا نہیں ہے، آپ نے اس کو منع نہیں کیا، فرمایا ٹھیک ہے، یہ چونکہ تیرے یہ اس عمل کا جو بنیاد ہے وہ محبت ہے، تو آپ نے، حالانکہ انہوں نے مطالبہ کیا، رسول یہ کیا بات ہے، آپ ہمارے امام بدلیں، آپ نے نہ امام بدلا۔ یاد رکھ لیں، امام اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہو، اگرچہ وہ لوگوں کو عجیب لگے، تو لوگوں کو خود بدلنا چاہیے، نہ کہ امام کو بدلانا چاہیے۔ پہلے اس کی علمی تحقیق کروا لیں۔ یہ جو ائمہ کے مخالف لوگ ہو جاتے ہیں نا، وہ بھائی ہو سکتا ہے تمہارے ذہن میں ایک نیا خیال پیدا ہوا، کسی بڑے عالم سے تحقیق کروا لو۔ اسی قسم کا واقعہ مسجد قباء کے امام کے ساتھ آیا تھا، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا امام بدل دو، یا اس کو کوئی یہ کام بدلے، یہ نہیں بدلتا، ہمارا امام بدل دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کو فرمایا تو بدل، نہ ان کو اجازت کے امام بدلنے کی۔ فرمایا چونکہ تیرے اس عمل، یہ عمل جائز ہے، محبت کی بنیاد پر کرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی، اسی چیز نے تجھے خدا کا محبوب بنا دیا ہے۔ بہرحال 20 احادیث ہیں، کتنی احادیث میں عرض کروں جو اس ٹاپک پر ہیں۔ 3 مرتبہ، 10 مرتبہ حضرت ابو قلابہ، بس آخری بات عرض کروں، حضرت ابو قلابہ تابعی ہیں، آپ کہتے ہیں صاحب کشف بزرگ تھے، جو قبروں کے اندر جو کچھ ہوتا تھا یہ اس کو دیکھ لیتے تھے۔ حضرت ابو قلابہ کے بارے میں روایت ہے کہ آپ کسی قبرستان کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں ٹرے جو لے کر، برتن لے کر مردے نکلتے ہیں اور بھر بھر کر لے کر جا رہے ہیں، مردہ پھر آتے ہیں تو پھر بھر بھر کر ٹرے میں لے کر جا رہے ہیں۔ کافی دیر آپ دیکھتے رہے کہ یہ معاملہ کیا ہے کہ آتے ہیں اور اپنے ٹرے بڑے بڑے خوبصورت پھلوں سے، خوشبوؤں سے، تحفے تحائف سے، بڑی بڑی خوبصورت چیزیں اپنے اپنے ٹریوں میں ڈال کر واپس قبر میں پھر وہاں چھوڑ کر آتے ہیں، پھر آ کر لے لیتے ہیں، پھر چھوڑ کر آتے ہیں، پھر آ کر لے لیتے ہیں۔ اور یہ پورا قبرستان کا یہ معاملہ آپ نے دیکھا، آپ بڑے حیران ہوئے کہ یہ معاملہ ہے کیا ہے؟ تو ان میں سے کسی ایک کو بلایا، آپ صاحب کشف بزرگ تھے، آپ سے بلایا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، تم قبروں سے نکلتے ہو، اپنے برتن بڑے بڑے خوبصورت تحفے تحائف سے بھرتے ہو، پھر وہ تحفے تحائف اپنے مقام پر چھوڑ کر آتے ہو، پھر اور لے جاتے ہو، پھر یہ کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا، یہاں سے کسی اللہ والے کا، کسی صاحب ایمان کا، کسی مومن کا یہاں سے گزر ہوا، اور اس اللہ والے نے 11 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے اس کا ثواب ہمیں دیا۔ اور یہ کئی گھنٹے ہو چکے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے اس تلاوت کا ثواب جو اس نے ہمیں بخشا نا، یہ فرشتے تقسیم کر رہے ہیں، یہ فرشتے اس ثواب کو تقسیم کر رہے ہیں، اور ہم وہ ثواب بھر بھر کر اپنے برتنوں میں لے کر جا رہے ہیں۔ تو فرمایا، علماء فرماتے ہیں جب بھی کوئی انسان کسی بھی قبرستان کے پاس سے گزرے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرے اور وہ قبرستان والوں کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ ان سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کتنے دنوں تک ان کا
ایک لمبے عرصے تک ان کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ان کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ تو اس کی بہت فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے۔ میں نے عرض کیا جس کی تفصیلات کے پاس وہ وقت نہیں ہے، کتنے کتنے واقعات عرض کرے، اس کو چاہیے پھر مسلم شریف، بخاری شریف، ترمذی شریف، دیگر کتب تفاسیر کو اٹھائے، کتب حدیث کو اٹھائے، علماء نے اس پر پوری پوری کتابیں لکھی ہیں، ان کو دیکھے۔ مختصر بات یہ ہے، کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم 11 مرتبہ رات اس کی تلاوت کر کے سو جائے کرے۔ اچھا 11 نہیں کرتا، ایک ہی بار کر لے، وہ بھی 3 دن نہیں کر سکتا 3 بار کر لے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔